معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ۔ سب ہیڈنگ: قارون کی چوکیداری میں امیر کا زخمی ہونا۔ راوی لکھتا ہے کہ سلطان صاحب کران مہر نگار سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں گئے۔ صبح کو دربار میں آ کر بادشاہ سے مجرا کیا اور کہا، بندہ حسب ارشاد آپ کے چوکیداری کرتا رہا، لیکن کسی چور کو نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ تمہارے خوف سے آج کوئی نہیں آیا، سمجھا کہ اگر گیا تو مارا جاؤں گا۔ بادشاہ خوش ہوا اور امیر پر نہایت نوازش فرمائے۔ اس روز دربار کے برخاست ہونے کے وقت بختک نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ آج کی رات قارون دیوبند کو، جو ساسانیوں کا بزرگ زادہ ہے، بغداد کے طلائیہ کے لیے مقرر کریں تو بہتر ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، اچھا، قارون کو اسی وقت بلا کر ارشاد کیا کہ شبستان حرم کی چوکی دو۔ اس نے قبول کیا اور رخصت ہوا۔ دربار کے برخاست ہونے کے بعد بختک اس کے پاس گیا اور کہا، اے پہلوان، تم تیمورس دیوبند کی اولاد میں سے ہو اور شجاعت میں تمہارے برابر کوئی نہیں ہے، اور تم نے بڑے بڑے کام کیے اور نیک و بد سے خوب واقف ہو۔ آج دریافت تو کر کیا گزرتی ہے اور وہ چور کون ہے؟ قارون نے جواب دیا، اے بختک، سفارش کی کچھ ضرورت نہیں، تو دیکھ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب رات کا وقت آیا، وہ 100 جوان با ہتھیار ساتھ لے کر محل کے گرد چوکیداری میں مشغول ہوا۔ لیکن اب میں مہر نگار کا عرض کرتا ہوں کہ جب مہر نگار کو قارون کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ ایک چیخ مار کر روئی اور بدن لرزہ آیا۔ دائی نے یہ حالت دیکھی تو کہا، اے مہر نگار، خدا کے واسطے رحم کرو اور آج رات حمزہ کا وصل موقوف کر، کیونکہ قارون بہت حرام زادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ راز فاش ہو اور بدنام ہو، اور ہمارے واسطے تیرا پردہ فاش ہونا نہایت آفت ہے، بادشاہ ہم کو ہی مار ڈالے گا۔ مہر نگار نے کہا، اے دائی، وہ جوان خود عاقل ہے، چاہے تو نہ آئے۔ اب داستان امیر کی سنو۔ امیر کو قارون کی خبر ہوئی۔ جب رات 2 پہر گزری تو براق شب روی منگوا کر باغ کا ارادہ کیا۔ عمرو نے امیر کو چلنے پر مستعد پایا تو دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا اور کہا، اے حمزہ، کیا تجھے ایک رات بھی صبر نہیں آتا؟ تو نہیں جانتا کہ آج قارون دیوبند چوکیداری میں ہے؟ اس کو اور پہلوان کے نہ جان وہ بڑا بد ہے۔ ایران میں اس کے برابر کوئی زور آور نہیں۔ آج تحمل کر، کل چلنا۔ امیر نے کہا، اے عمرو، عشق سے صبر بہت مشکل ہے۔ یہ کہہ کر قدم آگے کو بڑھایا اور کہا کہ جس کو جان عزیز ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ عمرو اور مقبل نے عرض کی کہ 1000 جان بھی ہماری ہو تو آپ پر نثار ہے، ہم جان کے خوف سے نہیں کہتے، جو مناسب سمجھا ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم ساتھ ہیں۔ غرض تینوں روانہ ہوئے۔ یہ رات ایسی اندھیری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے گروہ کر کے ان کو حکم دیا کہ بہت سی مشعلیں جلا کر باغ کے گرد پھریں، اور آپ اندر جا کر کرسی پر بیٹھا اور خبرداری کرنے لگا۔ جب امیر باغ کے پاس پہنچے تو ایک طرف سے چوکیدار آواز دیتا ہے اور خبردار باش، بیدار باش کہتے ہوئے گزرا، اور مقبل نے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو ایک تیر ماروں کہ یہ کرسی سے وصل ہو کر رہ جائے اور لوگ اس کے سر پر جمع ہوں اور آپ شوق سے محل میں جائیں۔ فرمایا، مجھے کسی سے کام نہیں ہے، جو میرا صدرا ہوگا آپ سزا پائے گا۔ قصر کی دیوار سے آہستہ کمند لگا کر عمرو کو ساتھ لے کر اوپر چڑھے اور مقبل کو نگہبانی کے لیے چھوڑا۔ جب امیر گیا تو مہر نگار بصد ہزار اندیشہ سے تھی اور امیر کی طرف خیال کر رہی تھی۔ جو ہی صاحب کران کو دیکھا تو اپنی جگہ سے جست کر کے گلے سے لگایا۔ مہر نگار نے امیر کو لے جا کر تخت پر بٹھایا اور مجلس نشاط بدستور گرم ہوئی۔ ہر دم طلائیہ کی آواز سنتے تھے۔ جب رات آخر ہوئی تو امیر اس نازنین سے رخصت ہوئے اور عمرو کو ساتھ لے کر باہر آئے۔ جب باغ کی دیوار پر پہنچے تو عمرو نیچے اترا اور امیر نے نیچے اترنے کا کیا تو قزارا قارون آیا اور دیکھا کہ ایک سیاہ پوش اوپر سے اتر رہا ہے۔ گھوڑا دوڑا کر ایک تلوار ماری، مگر ایسا ہوا کہ وہ تلوار اس دیوار سے اچٹ کر کمند پر پڑی اور کمند ٹوٹ گئی اور امیر کو نہ لگی۔ امیر نیچے کو چلے اور مقبل کو آواز دی کہ مجھے روکنا۔ مقبل نے ہاتھ بڑھا کر امیر کو روکا، چونکہ امیر بھاری تھے، سر دیوار سے لگ کر پھٹ گیا۔
مگر عمرو نے اور مقبل نے اس سے پہلے ہی اور آدمیوں کو تیروں اور پتھروں سے مارا۔ غرض وہاں سے امیر کو لے گئے اور اپنے لشکر میں آئے تو قارون کو معلوم ہو گیا کہ یہ حمزہ ہے، اس لیے اس کا پیچھا نہ کیا اور وہ آدھی کمند بادشاہ کے دکھانے کو لے گیا۔ اس ریشمی کمند میں حلقے میں امیر کا نام کندہ تھا۔ بادشاہ دیکھتے ہی غضب میں آیا اور خواجہ بزرجمر نے عرض کیا کہ بندے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں نے یہ تعصب سے کیا ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ قارون نے کہا کہ حمزہ زخمی بھی ہوا ہے اور زخم اس کے سر پر لگا ہے۔ تب نوشیروان نے حکم دیا کہ حمزہ کو بلاؤ، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے سر میں زخم لگا ہے یا نہیں۔ کئی پروانچی امیر کی طلب میں روانہ ہوئے، لیکن جس وقت امیر شکستہ ہو کر خیمہ میں داخل ہوئے تو قریب صبح کے وضو کیا اور نماز ادا کی، سر سجدے میں رکھا اور جناب باری میں عرض کی، بارالہ تیری درگاہ سے کچھ دور نہیں کہ نوشیروان اور مخالفین میرے سر میں زخم نہ دیکھیں۔ دعا مانگتے ہوئے زاروں زار رو رہے کہ آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنا دست مبارک امیر کے سر پر رکھا۔ جب آنکھیں کھلیں تو ان کے ہاتھ کی برکت سے اپنے سر پر زخم نہ دیکھا تو نہایت خوش ہوئے اور شکر کا سجدہ کیا۔ پروانچیوں نے خبر دی کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ امیر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ شہزادہ ہرمز اس صبح کو شکار کے لیے گیا تھا۔ واپسی میں امیر سے ملاقات ہوئی اور باہم بادشاہ کے ہاں آئے۔ بادشاہ نے امیر کے سر پر کوئی زخم نہ دیکھا تو امیر کو خلعت فرمایا اور لوگوں کے کہنے کو جھوٹ مانا۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے اور بہرام کا زخم بھی اچھا ہوا۔ ایک دن بادشاہ کی بارگاہ میں تمام سردار حاضر تھے تو بزرجمر نے عرض کیا کہ کئی سال ہوئے کہ ہندوستان سے خراج نہیں آیا۔ فرمایا کیا سبب ہے؟ کہا سادان شاہ بادشاہ ہندوستان کا بیٹا خسرو اپنے باپ کی جگہ ہندوستان کے تخت پر بیٹھا ہے۔ وہ نہایت زور آور ہے کہ 1700 من تبریزی کا گرز وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ہاتھی کی سواری مقرر ہے۔ چنانچہ اس کی تصویر بما فیلو گرز جو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے استادوں نے تیار کر کے تاکہ کسرا کے دروازے پر کھڑی کی ہے کہ کسی درویش کا گھوڑا بھی اس تصویر کے خوف کے مارے نہیں جا سکتا۔ بندے کے خیال میں بہتری یہی ہے کہ جب تمام عمرہ دربار میں حاضر ہوں تو آپ اسی وقت یہ فرما دیں، سادان شاہ بادشاہ کا بیٹا میری اطاعت نہیں کرتا، جو شخص اس کا سر لائے گا میں نگار کو اس سے نامزد کر دوں گا۔ یقین ہے کہ ساسانیوں میں سے کوئی بھی جرأت نہ کرے گا، لیکن حمزہ جو نام و نشان پر مرتا ہے وہ ضرور قبول کرے گا۔ اگر ہندوستان میں جا کر لندور سے لڑا تو یہ مقدور وصال سے خالی نہیں کہ یا تو لندور کے ہاتھ مارا جائے، بس یہ دونوں باتیں آپ کے واسطے بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ مارا گیا تو آپ سے سرکشی نہ کرے گا۔ بادشاہ یہ بات سن کر نہایت خوش ہوا اور بزرجمر کی عقل پر آفرین کی۔ دوسرے دن صبح کو جب تخت پر بیٹھے عمرا اور وزراء، حکم و ندیم و مجدگی اور ساسانی اور تمام ارکان دولت حضور میں حاضر ہوئے اور بدستور سابق اپنی اپنی جگہ اور منصب پر کھڑے ہوئے اور صاحب کران بے رستم کے دنگل پر رونق افروز ہوئے تو بادشاہ نے فرمایا کہ شربت اور طعام لاؤ۔ جب اس سے فراغت کر چکے تو نوشیروان نے آواز بلند کہا، اے گردان نامدار پہلوانان روزگار، میرا ایک نہایت زور آور دشمن ہندوستان میں ہے اور وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ کوئی جائے اور اس کا سر کاٹ کر لائے تو میں اپنی بیٹی مہر نگار کی شادی اس کے ساتھ کروں گا، جس کو یہ بات منظور ہو عرض کرے۔ بادشاہ کی زبان سے یہ سن کر ہر ایک نے اپنے دل میں کہا کہ اس بات کا اقرار وہ کرے جس کو اپنی زندگی دشوار ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ اپنے آپ کو ناحق بلا میں پھنسانا اچھا نہیں۔ کسی نے یہ جرأت نہ کی۔ جب امیر نے دیکھا کہ کوئی دم نہیں مارتا تب اپنی کرسی سے اٹھے اور بادشاہ کو دعا دی اور کہا، اگر حکم عالی ہو تو بندہ وہاں جائے اور اپنی جان کو ذل سبحانی کے حکم پر فدا کرے۔ پروردگار کی توفیق اور شہر یار کے اقبال سے جا کر اس کو زیر کروں اور لندور کا سر حضور میں لا کر حاضر کروں۔ بادشاہ یہ سن کر شگفتہ خاطر ہوئے اور فرمایا، 3 جنگی جہاز ایسے کہ ہر ایک میں 1000 سپاہی کی گنجائش بما شتر پر تل تیار ہو اور سلاح آسن گردر کراس میں مستعد ہوں۔ بزرجمر نے اس کے واسطے تقلید کی اور امیر بادشاہ کی خدمت سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں گئے اور حکم دیا، ہماری فوج کوچ کر کے در بصرے پر جائے اور زنجیروں کو تیار کرائے۔
پھر عمرو کو خلت میں بلا کر فرمایا کہ بابائے رندگان، جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی طرح مہر نگار کو دیکھنا چاہیے۔ عمرو نے کہا، اے امیر، اگر آپ کا ارادہ ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے، خواجہ بزرجمر سے موافقت کیجیے تو البتہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا، بھائی عمرو، اس بات میں صحیح کرے تو میں 500 تمن تجھ کو دوں گا۔ ایک رکا لکھ کر عمرو کو دیا کہ یہ بزرجمر کو دینا، جس میں لکھا تھا کہ فلک کی گردش اور زمانے کی آفت سے آپ کی صحبت اور شرافت اور ملازمت سے دور ہوا کہ ہندوستان کا سفر درپیش ہے۔ اب جہاں جاؤں گا وہاں کے لوگ کہیں گے کہ شاہ ہفتہ کلیم کا داماد آیا ہے، لیکن اس وقت التماس ہے کہ آپ شاہ سے عرض کریں کہ سر مجلس شربت پلایا جائے، تب میں بھی جانوں کہ مہر نگار مجھ سے نامزد ہوئی اور یہ کام سوائے کسی اور کے نہ ہو سکے، اور آپ سے زیادہ کوئی رفیق شفیق دوست میرا مدائن میں نہیں ہے۔ عمرو نے مدائن میں جا کر بزرجمر سے ملاقات کی اور تمام احوال زبانی کہا، اور وہ خط دیا اور پڑھ کر عمرو کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے حضور میں آ کر مجرا کیا اور دعا کے بعد عرض کی، قبلہ عالم نے امیر کو اپنا داماد کیا، اور خداوند کی رائے عالی پر روشن ہو کہ حمزہ جس مقام پر جائے گا آپ کا داماد مشہور ہوگا، اور وہ جاں نثاری کر کے آپ کے حکم کے باموجب چلا ہے۔ لیکن یہ کیسی دامادی کی، شربت بھی نہ پیا گیا۔ تو نوشیرواں ہنسا اور کہا، کیا مذائقہ ہے کہ حمزہ کو بلاؤ۔ جس وقت امیر آئے، بادشاہ نے شربت طلب کیا۔ بزرجمر نے عرض کی کہ خداوند، شربت کا پینا شبستان میں لازم ہے۔ بادشاہ نے قبول کیا اور خواجہ کو فرمایا کہ حمزہ کو بما عمرو اور مقبل کے محل میں لے جاؤ اور مہر نگار کی ماں زرانگیز امیر کو شربت پلائے اور پردہ کے پیچھے سے کہے کہ مہر نگار تمہاری امانت ہے، تم بادشاہ کے دشمن کو مارو، تب اس کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی۔ جب نوشیرواں نے کہا تو خواجہ نے عمرو کو بھیج کر صاحب کران کو حضور میں بلوایا۔ جس وقت عمرو نے امیر کو یہ مزدہ سنایا تو وہ نہایت خوش ہوئے اور مقبل کو ہمراہ لے کر بادشاہ کے حضور میں آداب بارگاہ سے مشرا کیا۔ بادشاہ نے حمزہ کو بزرجمر کے ہمراہ شبستان حرم میں بھیجا۔ جب امیر محل کی طرف چلے تو بختک یہ خبر سن کر بے تاب ہوا کہ اگر امیر محل میں گیا تو مہر نگار کو ضرور دیکھے گا، تو بھی چل کر دیکھ کہ وہ دیکھنے نہ پائے۔ یہ سوچ کر وہ اپنے خچر پر سوار ہوا۔ جب حرم کا دروازہ نزدیک آیا، امیر نے عمرو کے کان میں آہستہ سے کہا کہ بختک بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اگر کسی طرح اس کو روک لے تو 200 تمن تجھ کو دوں گا۔ عمرو نے زبان عیاری میں کہا، آپ شوق سے چلیے کہ میں اسے روکتا ہوں۔ جب بختک آگے بڑھا تو عمرو نے اس کے خچر کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ خواجہ بختک، ہم ہندوستان کو جاتے ہیں، جب خدا لائے گا تو پھر ملیں گے۔ تمہارا پانچیوں کا تمسک جو میرے پاس ہے اور اس کے روپے دو کہ میرا بھی راہ کا خرچ چلے۔ بختک نے کہا کہ عجیب ہنگامہ ہے کہ میں کام سے جاتا ہوں اور تو مجھے روکتا ہے کہ روپیہ دو۔ میں روپے سے واقف نہیں، جا بادشاہ کی عدالت میں نالش کر کہ اگر مجھ پر دینے ہوں گے تو دوں گا۔ عمرو نے کہا، یہ بات ہے، میں فریاد تب کروں جب تم سے کسی طرح کمزور ہوں، ایک قدم آگے نہ بڑھنے دوں گا جب تک نہ لوں گا۔ آپ کسی کو بھیج کر منگا لیجئے۔ تب بختک نے بہت دکھ ہو کر اپنے غلاموں سے کہا کہ اس بے حیا کو یہاں سے نکالو۔